کیا واقعی سندھ حکومت کسی بھی وقت پیپلز پارٹی سے لے لی جائے گی کیونکہ وہ کرپشن بہت کرتے ہیں؟ کیا واقعی کراچی اور گوادر کو سندھ حکومت سے لے کر وفاق کی تحویل میں لینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروا دی جائے، جو کہ سندھ حکومت نہیں کروا پا رہی؟ کیا واقعی سی سی ڈی کی پنجاب میں حرکتوں سے دل برداشتہ ہو کر کسی بھی وقت پنجاب حکومت کو فارغ کرنے کے متعلق سوچا جائے گا؟ کیا واقعی شہباز شریف کی پاکستان کی اکانومی کو بہتر نہ کر سکنے سے دل برداشتہ ہو کر کسی بھی وقت کسی اور گھوڑے کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس کے سپرد کر دی جائے گی وفاقی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جب اقتدار کی بندربانٹ چل رہی ہوتی ہے اور جب صرف اپنے مفادات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر عوام کے مفادات اور ان کو غصب کرنے والوں کے متعلق کوئی نہیں سوچا کرتا۔ جب گلگت بلتستان میں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب اور ڈاکٹر عباد جو کہ امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، یہ لوگ اور اس طرح کے دیگر نون لیگ کے اراکین، پیپلز پارٹی کے اراکین صبح دوپہر شام وزراء، سینیٹرز، ایم این ایز گلگت بلتستان جا رہے ہیں اور انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر لے جایا جا رہا ہے، سگنلز، گاڑیاں، سڑکیں بند کر کے، جیسے کہ آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ سندھ میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے سارے سگنل، ساری سڑکیں بند کر کے انہیں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جہاز سے اترنے سے لے کر ان کی منزل مقصود تک اسی طرح پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پر الیکٹیبل سے مل رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنے ٹکٹ ہولڈر سے مل رہے ہیں، وہ وہاں پر جا کر انہیں بتا رہے ہیں، علاقوں کے عمائدین سے مل رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، بلڈنگز کے اندر، چار دیواریوں کے اندر کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم پیسوں کے منہ کھول دیں گے، آپ کو فنڈز ملیں گے، وفاقی حکومت کا سر آپ کے سر پر ہاتھ ہوگا تو ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور ہمارا ہاتھ آپ کے سر پر ہوگا، لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اب اگر کوئی ووٹ دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے گا تو پھر فارم 47، فارم 12 اور اس طرح کے تماشے ہم صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، اگر انہیں لگتا تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے تو ان کو اچھا بچہ کنسیڈر کر لیا جائے گا، یا ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی کسی نے ڈالی تھی تو وہ شاید اب دور ہو گئی ہو۔ سہیل آفریدی صاحب کو آئے اب بہت عرصہ گزر گیا، لیکن جنید اکبر سے لے کر اسد کیسر تک جس نے گلگت کی طرف منہ کیا یا جانے کا سوچا بھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ چلیں ان سب کو تو چھوڑیں، مولانا ہدایت الرحمان، جی ہاں، حق دو تحریک والے، جماعت اسلامی والے، گوادر سے منتخب ہونے والے جماعت اسلامی کے ایم پی اے، انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ایک کزن کو پہلے لاپتہ کیا گیا، پھر مار دیا گیا، اس کی لاش دفنا دی گئی اور مجھے پیغام دینا مقصود تھا کہ تم باز آ جاؤ، اور میں باز نہیں آیا تو پھر میرے دوسرے کزن کو اٹھا لیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو گویا طاقت ہی پاکستان میں آج کا سچ ہے، گوادر اور یا کراچی کو لینا مقصود ہے اور اس کے بدلے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو کسی کو گلگت بلتستان سونپ دیا جائے گا، کسی کو آزاد کشمیر سونپ دیا جائے گا۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کسی سے واپس لے لی جائے گی کیونکہ وہ کرپشن کر رہی ہے، امیزنگ۔ ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ ان کو مزید نوازنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اگر صدارت چاہیے تو وہ کسی ایک شخص کو چاہیے۔ اگر گلگت بلتستان کی پوری عوام ترقی نہیں کرتے، وہاں کرپشن ہوتی ہے، تو اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر سی سی ڈی پنجاب میں جعلی مقابلے کر رہی ہے تو اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر پورے کراچی میں علائشیں پڑی ہوئی ہیں یا سالڈ ویسٹ کا ادارہ کوئی کام نہیں کر رہا، یا کے ایم سی کوئی کام نہیں کر رہی، یا وہ اورنج لائن، بلو لائن، وہ جو 6 لائنز بننی تھیں کوئی تقریباً 150 کلومیٹر طویل، ان میں سے ابھی تک 23 کلومیٹر طویل کوئی اورنج لائن شائن بنی ہے اور باقی 100 تقریباً 25 کلومیٹر کی کوئی جو میس ٹرانزٹ روٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو نہ ہو۔ اگر K4 مزید 10 سال بھی نہیں بنتی تو نہ بنے، لیکن یہ مسائل کسی بھی صورت ان لوگوں کے نہیں ہیں جن سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب انہیں غصہ آ جائے گا اور وہ سندھ حکومت کو کرپشن پر اور نااہلی پر ڈسمس کر دیں گے، یا وہ پنجاب حکومت کو سی سی ڈی اور پیرا کے مظالم، بھائی سی سی ڈی اور پیرا مظالم کر رہی ہے مجھ پر اور آپ پر، اور اگر K4 نہیں بن رہی
اور 3 ارب روپیہ یا اس سے بھی زیادہ ٹینکر مافیا روزانہ کما رہا ہے، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اگر گلگت بلتستان کی حکومت کسی غیر منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو اس سے نقصان ہوگا مجھے اور آپ کو، عام آدمی کو۔ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، انہیں صدارت چاہیے یا کراچی کے تاجروں اور گوادر میں جو لوگ باہر سے انویسٹ کرنے آنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد چاہیے، لہٰذا وہ صرف ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے جن سے وہ انویسٹ کروانا چاہ رہے ہیں یا اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو مزید طول دینے کے لیے وہ صرف 28ویں ترمیم میں یہ شرائط رکھ رہے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف، کوئی سکون ملتا ہے یا نہیں۔ وہ کسی نے لکھا تھا سوشل میڈیا پر بڑی ہی پیاری بات کہ پاکستان میں ایک روٹی چھین کر ایک نوالا دینے کو سبسڈی کہا جاتا ہے، تو ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ پہلے پیٹرول 400 کر دیا اور اس کے بعد 450 کر کے کہا عوام کو ریلیف۔ کوئی شرم کوئی حیا ہے ہی نہیں، اور یہی حال ہر شعبے کے متعلق ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی والوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اتنے بھولے اور معصوم کیوں ہیں۔ یہ وہ نواز شریف تو نہیں ہے نا جو جب اسے نکالا گیا تھا تو اس نے سڑک پر آ کر شور شروع کر دیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور اب جب اس کی حکومتیں زبردستی بنوائی جا رہی ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف ایک مرتبہ پھر جی ٹی روڈ پر چلا جائے گا اور وہ کہے گا مجھے کیوں لائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ میری حکومت کیوں بنوائی؟ جب میری حکومت بنتی نہیں تھی تو کیوں بنوائی؟ نہیں، نواز شریف تب ظلم کے خلاف بولتا ہے جب ظلم اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، بتاؤ کیوں نکالا، میرے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ لیکن اگر ظلم اس کے مخالف کے خلاف ہو رہا ہو اور اگر اس کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو بلکہ اسے ایکسٹرا فیور دی جا رہی ہو، تو وہ یہ آ کر نہیں کہ کہتا کہ مجھے ایکسٹرا فیور کیوں دی، بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ایکسٹرا فیور کیوں دی۔ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو یا اسد کیسر کو یا جنید اکبر کو یا سلمان اکرم راجہ کو یا بیرسٹر گور کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف ان کے حق میں آ جائے گا جی ٹی روڈ پر اور وہ کہے گا کہ مجھے کیوں لے کر آ رہے ہو جب میری حکومت بنتی نہیں، کبھی تم مجھے پنجاب کی حکومت زبردستی دے دیتے ہو، کبھی اسلام آباد کی، اور اب گلگت کی زبردستی دینا چاہ رہے ہو، ایسے نہ کرو۔ تو ایسے نہیں ہونے والا، نواز شریف آپ کی خاطر نہیں آ کر قربانی دے گا، یہ قربانی آپ کو خود ہی دینی پڑے گی۔ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اس وقت کسی احتجاج، کسی بھی اور حرکت کے لیے، ایجیٹیشن کے لیے تیار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا کوئی دور دور تک چانس ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ میں تھریٹ کرنے تک کی طاقت نہیں، چلیں پریکٹیکلی پروٹیسٹ کرنا یا کچھ بھی اور کرنا تو دور کی بات، اگر آپ میں کسی کو تھریٹ کرنے تک کی طاقت نہیں تو کوئی آپ کو آپ کے حقوق کیوں دے گا؟ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں کہ جی اسد کیسر کو سکردو سے واپس بھیج دیا گیا اور جنید اکبر کو گرفتار کر لیا گیا گلگت میں اور صوبہ بدر کر دیا گیا؟ پھر یہی سب کچھ ہوگا نا۔ اگر آپ میں طاقت ہے کسی کو بلیک میل کرنے کی، کسی کو تنگ کرنے کی، تو پھر تو وہ آپ سے ڈر جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں طاقت بھی نہیں ہے، اس کا مظاہرہ تو دور کی بات، یعنی ہم ایکسرسائز آف پاور کی نہیں، صرف پاور کی بات کر رہے ہیں۔ نہ آپ کے پاس پاور ہے اور نہ ہی آپ کسی کو دھمکی تک نہیں دے سکتے کہ بھائی میں یہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے تنگ کیا، تو پھر کوئی آپ کو آپ کے حقوق دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ اس وقت تک یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ 2030 تک نہیں معاملہ، یہ 2034، 35، 36 تک، یعنی جب تک ان لوگوں کو کہیں اور سے بلاوا نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ لوگ اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہیں گے اور تحریک انصاف والوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔